بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا انتخابات کیس کا فیصلہ ایک بڑے عرصے کے بعد، طویل وقت کے بعد اور کئی گھنٹوں کے بعد جاری ہوا، چونکہ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں تھیں جو سامنے آ رہی تھیں اور جو خدشات تھے وہ درست ثابت ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تحریر کروایا تھا، ڈکٹیٹ کروایا تھا اوپن کورٹ میں جو فیصلہ، اس میں تحریری فیصلے میں رد و بدل سامنے آیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم خیال صحافیوں نے بھی یہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ اگر آپ نے تبدیلی کرنی تھی تو پھر اوپن کورٹ میں آپ نے فیصلہ لکھوایا کیوں تھا۔ بہرحال اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹ نیب ترمیمی آرڈیننس میں 120 دن کی منظوری دے دی ہے اور توسیع کر دی ہے بطور سینٹ نے۔ اب اس کی جو منظوری یا ترمیم ہے، سینٹ نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی مدت میں 120 دن توسیع کی منظوری دی ہے اور صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا، جس میں نگران وزیر قانون عرفان اسلم نے نیب ترمیمی آرڈیننس میں توسیع کی قرارداد پیش کی، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کرتے ہوئے نیب ترمیمی آرڈیننس میں 120 دن کی توسیع کر دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف بے بنیاد کیس بنائے گئے۔ سابق چیف جسٹس نے خود کہا تھا کہ تاحیات پابندی غیر مناسب ہے۔ قرارداد پیش کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ نے نیب آرڈیننس مسترد کر دیا ہے، پھر آج اسے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ لیگی سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ قانون بنانا پارلیمان کا اختیار ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جس آرڈیننس کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اسی کو توثیق کی جا رہی ہے، اور جب علی ظفر صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو مسترد کر دیا اس کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے، تو آگے منطق دیکھیں سینئر قانون دان اعظم نذیر تارڑ کی۔ کہتے ہیں کہ قانون بنانا پارلیمان کا اختیار ہے، آئین نے قانون بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں دیا۔ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پاناما میں جس کا نام نہیں تھا اسے پکڑ کے کٹہرے میں لایا گیا، صرف ایک شخص کے لیے جے آئی ٹی بنائی گئی، جے آئی ٹی میں 2 فوجی افسر بیٹھے، مانیٹرنگ بینچ لگایا گیا۔ مشاہد حسین نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا، سیاسی طور پر متحرک نیب کے بجائے آزادانہ اور شفاف احتساب کا نظام لانے کا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایٹم بم کا تجربہ کرنے میں عسکری لیڈرشپ کا کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ پی ٹی آئی دور میں نیب مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال ہوئی اور اب آفیشیل سیکریٹ ایکٹ استعمال ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف۔ اور پھر عدالت جو سینٹ ہے اس کا اجلاس 11 نومبر تک ملتوی کیا گیا اور انہوں نے نیب ترمیمی آرڈیننس میں 120 دن کی توسیع دے دی۔ نگران وزیر قانون نے قرارداد پیش کی اور چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس کو منظور کیا۔ اب کوئی مان سکتا ہے کہ اس وقت یہ ایک نگران حکومت کی جانب سے قرارداد پیش کی جائے اور اس کو منظور کیا جائے اور ہمارے ملک کا نظام اور وہ قانون جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کالعدم قرار دے چکی ہے، اور جب پوچھا جائے تو وہ کہیں جی چھوڑیں جی سپریم کورٹ کو، پارلیمان کا کام ہے قانون بنانا، تو قانون بنانا ہمارا کام ہے، وہ آئینی طور پر سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے فیصلے دے گی، جیسا میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، فیض آباد دھرنا کیس ہو وہاں پر تنقید کی جاتی ہے ڈاکٹر طاہر القادری پر، اور انتخابات کیس ہو اور وہاں ایک پورا پیراگراف کئی لائنوں کا صدر اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری تھے، اس رولنگ اور عدم اعتماد کا، جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس پورے کیس کے ساتھ، اور اس کا ذکر کرنا اور بار بار ان چیزوں کو لانا، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ کے مائنڈ میں ہے آپ نے بس وہی کرنا ہے۔ اور اگر عمر عطا بندیال ایسا کچھ کرتے تو کہا جاتا ہے یہ کوئی پٹیشن میں تھا، پریئر میں تھا، یہ آج خود کیسے کیا جا سکتا ہے، آج خود کیسے سپریم کورٹ یہ سارا کچھ کر سکتی ہے۔ بہرحال 9ویں روز میں انتخابات کیس میں سپریم کورٹ نے عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامہ میں کہا گیا کہ اظہار رائے کی آئینی آزادی کے غلط استعمال کا مقصد جمہوریت کو نیچے دکھانا ہے۔ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ آئین پاکستان نے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اظہار رائے کی آئینی آزادی کو کچھ لوگ جھوٹا بیانیہ بنانے اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے بطور لائسنس استعمال کرتے ہیں۔
کیس ہے انتخابات کا، پوری پٹیشن میں نہ میڈیا سے لینا دینا، نہ پورے جو کیس میں ہیرنگ تھی یا سماعت تھی، نہ کسی پارٹی کی جانب سے کوئی میڈیا کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن ایک پیراگراف میڈیا کے حوالے سے۔ اب جب تحریری فیصلہ لکھوایا گیا، جب عدالت میں تحریری فیصلہ لکھوایا جا رہا تھا، تو اس میں تو پھر میڈیا کے باقاعدہ یہ کہا گیا تھا کہ پیمرا کو کھلی چھٹی ہے، وہ ان کے خلاف کارروائی کرے، جو ایسی بات کرے کارروائی کریں۔ اب جب معاملہ آ گیا فیصلہ جاری کرنے کا، تحریری حکم نامہ جو سامنے آیا ہے اس میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے، اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اظہار رائے کی آئینی آزادی کو کچھ لوگ جھوٹا بیانیہ بنانے اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے بطور لائسنس استعمال کرتے ہیں۔ حکم نامہ کے مطابق پیمرا آئینی خلاف ورزی پر پابندی عائد کرتا ہے۔ جمہوریت کی بہتری کے لیے فیئر کمنٹ ہونا چاہیے۔ جمہوریت پر اعتماد کی کمی سے عوام کی شمولیت کے ساتھ ساتھ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے۔ یورپین پارلیمنٹ کی ایک تحقیق کے مطابق غلط معلومات پھیلانے سے جمہوریت متاثر ہوتی ہے۔ جب آپ دوران سماعت چیف صاحب کے سامنے یورپ، امریکہ یا کسی عدالت کا فیصلہ رکھیں تو کہا جاتا ہے کیوں امریکہ، بار بار کیوں امریکہ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تحریری حکم نامہ میں کہا گیا کہ یورپین یونین پارلیمنٹ کی تحقیق کے مطابق غلط معلومات سے سوچنے کی آزادی، پرائیویسی کے حق کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ یورپین پارلیمنٹ کی تحقیق کے مطابق غلط معلومات سے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق خطرے میں پڑتے ہیں۔ اب وہاں تھا اوورآل میڈیا پہ کہ کوئی میڈیا میں ایسی بات کرے یا انتخابات کے ڈیلے کی بات کرے تو اس کے خلاف پیمرا کارروائی کرے، جس پر پھر صحافیوں نے تنقید کی، اور ان کے اپنے ہم خیال صحافیوں نے، متی اللہ جان جیسے لوگوں نے تنقید کی، جس پر پھر یہ فیصلے میں تبدیلی لائی گئی اور صرف غلط بیانیے اور جھوٹے بیانیے کی بات کی گئی اور عام میڈیا کے حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ چونکہ جو فیصلے میں لکھوایا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا ٹھیک ہے آرٹیکل 19 ہے، جو عدالت میں ڈکٹیٹ کروایا گیا اس میں کہا گیا تھا ٹھیک ہے آرٹیکل 19 ہے، لیکن آرٹیکل 19 نے جو لمیٹیشنز اور باؤنڈریز لگائی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ پھر تنقید ہوئی، تنقید کے بعد یہ چینج ہو گیا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم خیال صحافیوں نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ جو آپ نے عدالت میں لکھوایا تھا وہ الگ تھا اور آپ نے تبدیلی کی ہے۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامہ میں کہا گیا کہ یورپی پارلیمنٹ کی تحقیق کے مطابق غلط معلومات سے نہ صرف جمہوری اداروں پر عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے بلکہ آزادانہ اور شفاف انتخابات میں بھی حرف آتا ہے۔ غلط معلومات کی وجہ سے ڈیجیٹل وائلنس اور جبر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکم نامہ کے مطابق سپریم کورٹ سچائی کے ساتھ پیشہ ورانہ طور پر ذمہ داریاں ادا کرنے والے صحافیوں کی ستائش کرتی ہے۔ یہ کوئی ایسا جملے اس ڈکٹیشن جب دی جا رہی تھی اسٹینوگرافر کو، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی جانب سے یہ جملے نہیں تھے کہ سپریم کورٹ سچائی کے ساتھ پیشہ ورانہ طور پر ذمہ داریاں ادا کرنے والے صحافیوں کی ستائش کرتی ہے۔ معاملے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس فیصلے کا اردو میں بھی ترجمہ جاری کیا جائے گا، لیکن عدالتی فیصلہ وہی ہے جو ہم انگلش میں جاری کر رہے ہیں۔ حکم نامہ کے مطابق قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر 9 اگست کو تحلیل ہوئی۔ صدر مملکت 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ دینے کے پابند تھے۔ عام انتخابات کا انعقاد 90 روز میں اس لیے نہ ہو سکا کہ 7ویں مردم شماری نوٹیفائی ہو چکی تھی۔ آئین کے تحت نئے انتخابات سے پہلے 7ویں مردم شماری کا ہونا ضروری تھا۔ الیکشن، اب وہ جو پورا پہلے کہا گیا کہ ہم اس سوال پہ نہیں جائیں گے، آپ صرف 90 انتخابات کی تاریخ تک رہیں، آپ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اور اس میں نگران وزرائے اعلیٰ کا بیٹھنا ہے اس پر بحث ہی نہیں سنی کہ آپ چھوڑ دیں ان معاملات کو، چیزیں لمبی ہو جائیں گی۔ آرڈر میں اس کو لیگلائز بھی کر دیا کہ ہاں جی جو کیا گیا وہ درست کیا گیا۔ 7ویں مردم شماری کا ہونا ضروری تھا۔ الیکشن کمیشن نے نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ آرٹیکل 224(2) کے تحت آئینی تقاضا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 90 روز میں ہوں۔ حکم نامہ میں کہا گیا کہ 6ٹھی مردم شماری کی منظوری میں 6 سال لگ گئے، جس کے سبب 7ویں مردم شماری اور حلقہ بندیوں میں تاخیر ہوئی۔ تمام وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ 90 روز میں انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ آگاہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حکم نامہ کے مطابق صدر کے خط اور الیکشن کمیشن کے موقف سے عدالت مشکل میں آ گئی۔ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی ایک حرف بھی نہیں۔ آئین اور قانون میں عدالت کا الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ صدر نے آرٹیکل 186 کے تحت عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ صدر اور الیکشن کمیشن سمیت سب کو وہی کرنا چاہیے تھا جو آئین کی منشا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامہ کے مطابق آئین پر عمل کرنا کوئی آپشن نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ کوئی ادارہ دوسرے کی آئینی حدود میں مداخلت کرے تو نتائج سنگین ہوں گے۔ صدر اور الیکشن کمیشن کا تنازع غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ لایا گیا۔ عدالت نے صدر اور الیکشن کمیشن کے امور میں مداخلت نہیں کی۔ پورا ملک انتخابات کی تاریخ کے لیے تشویش میں مبتلا تھا۔ کچھ لوگوں کو خدشہ تھا شاید انتخابات ہوں گے ہی نہیں۔
آئین کے تحت سپریم کورٹ ایسا اختیار نہیں استعمال کر سکتی جو اسے حاصل نہ ہو۔ عدالت صدر اور الیکشن کمیشن کو تاریخ کے تعین میں سہولت کاری کی۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ آئینی عہدہ جتنا بڑا ہوگا ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آئین پر عمل کرنا ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ صدر، چیف الیکشن کمشنر اور ارکان آئین کے تحت لیے گئے حلف کے پابند ہیں۔ حکم نامہ کے مطابق آئین پاکستان کو 50 سال ہو چکے ہیں۔ کسی آئینی ادارے یا عہدیدار کے پاس آئین سے آشنا نہ ہونے کا کوئی عذر نہیں۔ آج سے 15 سال پہلے 3 نومبر کو آئین پر شب خون مارا گیا۔ آئین پر شب خون مارنے کی ہمیشہ دور نتائج اثرات مرتب ہوں گے۔ آئین پر شب خون مارنے کی تاریخ سے سیکھنا ہوگا۔ آئین پر شب خون مارنے کے ساتھ ساتھ جو خون مارنے کے عوام اور ملک کی جغرافیائی حدود پر منفی اثرات پڑے۔ وقت آ گیا کہ عدالتیں غیر ضروری طور پر ایسے تنازعات کا حصہ نہ بنے کہ ان پر وقت ظاہر ہو۔ سپریم کورٹ کے حکم نامہ کے مطابق ماضی قریب میں انہیں صدر مملکت نے اسمبلی اس وقت تحلیل کی۔ اب آپ دیکھیں جو صدر کے حوالے سے جو کچھ لکھوایا اور عدم اعتماد کے حوالے سے تنقید اس پر بھی ہوئی، اس کو اسی طرح برقرار رکھا، لیکن صحافی اور میڈیا کے حوالے سے جو تنقید ہوئی اس تنقید کے بعد پھر تحریری حکم نامہ تبدیل ہوا۔ صدر مملکت نے اسمبلی اس وقت تحلیل کی جب وزیر اعظم عدم اعتماد کا سامنا کر رہے تھے۔ آئین واضح ہے کہ عدم اعتماد کی صورت میں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی۔ اسمبلی تحلیل سے تنازعہ سپریم کورٹ آیا اور عدالت کو فیصلہ کرنا پڑا۔ اس حکم نامہ کے مطابق جسٹس پھر وہی الفاظ آپ اندازہ لگائیں صدر کے خلاف۔ جسٹس محمد علی مظہر نے قرار دیا کہ غیر آئینی اقدامات پر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم نے آرٹیکل 6 کے اطلاع کا معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑا تھا۔ ہر آئینی ادارہ آئین پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ وقت آ گیا کہ تمام ادارے سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامہ کے مطابق عوام کا حق ہے کہ انتخابات ہوں اور عدالت کو الیکشن یقینی بنانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انتخابات کی مقررہ تاریخ 8 فروری پر تمام فریقین متفق ہیں۔ صدر سے اتفاق کے بعد انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا۔ حکم نامہ کے مطابق نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ ایڈوکیٹ جنرلز کے مطابق کسی صوبائی حکومت کو انتخابات کی تاریخ پر اعتراض نہیں ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں یقینی بنائیں کہ انتخابات کا عمل 8 فروری کو بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہوگا۔ عدالت نے 90 دن انتخابات کے لیے دائر درخواستیں نمٹا دیں۔ ایک بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں لکھوایا، جس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ حکومت، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھائی، اور صدر کے خط کا جواب نہ دے کر الیکشن کمیشن نے آئین کو نیا آئین تحریر کرنے کی بات کی ہے۔ کچھ نہیں لکھا گیا، الیکشن کمیشن کے خلاف ایک جملہ نہیں ہے۔ جو مسلم لیگ نون کہتی رہی کہ جی انتخابات ابھی نہیں ہوں گے اور انتخابات وقت پر ہوں گے، فلاں فلاں، کسی کے خلاف کوئی جملہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی جملہ نہیں ہے۔ وزرائے قانون نے جو کچھ کہا، تمام صوبوں کے نگران وزرائے قانون اور وفاقی وزیر قانون نے اجلاس کیا، رائے دی کہ جی انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری۔ کچھ نہیں لکھا، ماضی کا ذکر کیا، صدر مملکت پر تنقید کی، اور جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اقدامات پر یا ان کے ریمارکس پر تنقید کرتے ہیں اس کو بھی میڈیا کا کہہ کے اور غلط بیانیاں کہہ کے اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی آبزرویشن دی ہے۔ سب سے اہم بات کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب کھلی عدالت میں دوران سماعت بھی اور کھلی عدالت میں جب ڈکٹیٹ کروایا تو اس میں تمام میڈیا چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ کہا گیا کہ جو انتخابات کے لیے سب کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہر شہری کا وہ بنیادی حق ہے۔ یہ جملہ تھا کہ انتخابات کے لیے سازگار ماحول کا ہونا یہ بنیادی انسانی حقوق ہے ہر شہری کا۔ وہ جملہ جس پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو بنیادی حق قرار دے دیا اور جس کو اب سازگار ماحول نہیں ملے گا وہ سپریم کورٹ جائے گا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر، وہ جملہ پورے فیصلے میں، تحریری فیصلے میں نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے مجھے وہ نہیں ملا۔ اگر آپ کو ملتا ہے تو ضرور میری رہنمائی کیجیے گا۔ جیو نیوز کے رپورٹر ہیں اور ہم خیال جن کو صحافی کہا جاتا ہے، عبدالقیوم صدیقی، انہوں نے کہا کہ کل جو چھوڑو اینکر سپریم کورٹ پر برس رہے تھے، رونا رو رہے تھے کہ عدالت میڈیا پر پابندی لگانے جا رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ کو پڑھ لیں تشفی ہو جائے گی، اس کا جواب انہی کی رپورٹر جیو نیوز کی مریم نواز خان نے انہوں نے دیا کہ جو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو آج تحریری فیصلے میں شامل ہے وہ کل عدالت میں نہیں لکھوایا گیا تھا۔ یہ مریم نواز خان جو جیو نیوز کی رپورٹر ہے وہ جواب دے رہی ہے عبدالقیوم صدیقی اپنے سینئر رپورٹر کو کہ اطلاع کے لیے عرض ہے، میں جو کہہ رہا ہوں
کہ جو کچھ ڈکٹیٹ کروایا گیا تھا وہ تحریری فیصلے میں رد و بدل ہوئی، تو اس پر وہ کہہ رہی ہیں مریم نواز خان کہ آج اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو آج تحریری فیصلے میں شامل ہے وہ کل عدالت میں نہیں لکھوایا گیا تھا، گو کہ کھلی عدالت میں لکھوایا گیا فیصلہ ایڈیٹنگ کے بعد ہی جاری ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تنقید کے بعد ہی صحافیوں کے بارے میں دی گئی آبزرویشنز کو وضاحت کے ساتھ فیصلے کا حصہ بنایا گیا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا نظام ہے، جب آپ نے تبدیل کرنا ہوتا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اوپن کورٹ میں ڈکٹیٹ کروائیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔